اب اس جو ہے آسن تکویم کے راز میں اللہ نے جب انسان کو یہ فیصلہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اللہ نے اس اکبر، کو زمین پہ خلیفہ بنا کے خلیفہ بھیجنا ہے، بنا کے بھیج. اور پھر اس کے مقابلے میں ایک شیطانی طاقت بھی بھیج دی۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے لڑائی ہوئی نا، تو اس بالکل. نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یا اللہ، آدم کو سجدہ کرنے سے تو نے مجھے نکالا ہے نا، تو ہم. اب میں آدم کی اولاد سے خود کو سجدہ کرواؤں گا۔ اب آ جاتے ہیں جولائی 2025 میں یہ انرجی کی سات کس وقت بنتی ہے؟ 26 جولائی ختم ہوگی 12:00، یعنی یہ بنے گا 0019 آورز 19. ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاں 27 0 ارلیسٹ مارننگ میں. ہاں، اور اس میں جو یہ ٹائم بنے گا یہ جو ہے وہ بنے گا چلے گا پھر 6:12۔ قرآن پاک میں سارا قرآن ہی جو ہے وہ رحمت ہے، شفا ہے، کرم ہے، لیکن قرآن پاک میں خاص وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اللہ اکبر. وہ بہت پاورفل ہے۔ تو اس بار یہ جو انرجی میچ کری ہے وہ سورہ صاد سے میچ کری، 2 نفل شکرانے کے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی ذات، کائنات کی سب سے پرائم ذات، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کن، کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی سر۔ پھر جب آپ نے تسبیح درود پاک کی ختم کر لی، پھر سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، اللہ اکبر. پھر سورہ لیل 9 مرتبہ، اللہ اکبر. اور پھر 1 مرتبہ سورہ الحشر۔ یہ الحشر کی جو انرجی ہے یہ اس ساتھ کی ایگزیکیوشن کی انرجی ہے۔ اللہ کے نام میں بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ سید حیدر جعفری صاحب تشریف فرما ہے، آئیے ان سے مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آلویز ویلکم اور بھائی، بڑا آپ کا احسان ہے کہ اتنے مصروف ٹائم میں سے جب ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ تشریف لے آلویز آتے ہیں، ویلکم بھائی۔ بہت مہربانی آپ کی۔ میں پروگرام سے پہلے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کیا کرنا ہے، تو ایک بڑی اہم بات جو آپ نے کی کہ ہر مہینے میں کوئی ایک ساتھ، کوئی ایک ٹائم، کوئی ایک پیریڈ ایسا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے ایکسٹرا اپنی امت کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس کو ایکسپلین کیجیے گا کیا ہے؟ سر جیسے ہم دن اور رات کے نظام میں رہتے ہیں، کسی وقت آپ جب یہ جو ہے فون کے اوپر محکمہ موسمیات کی طرف سے پریڈکشنز پڑھتے ہیں تو آپ کو میکسیمم اور منیمم ٹیمپریچر کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ میکسیمم ٹیمپریچر یہ رہے گا، منیمم یہ رہے گا۔ اسی طرح جس دن سے اللہ نے کن کہا ہے، اللہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو جس وقت اس نے یہ کہا تو اس کا مطلب ہے ایک انرجی کا پیٹرن شروع ہو گیا۔ یہ کائنات بیسیکلی انرجی ہے، کہیں وہ انرجی پرسونیفائیڈ ہے اور کہیں وہ نان پرسونیفائیڈ۔ انرجی پرسونیفائیڈ ہے تو سورج ہے، انرجی پرسونیفائیڈ ہے تو ایٹم ہے، انرجی پرسونیفائیڈ ہے تو منرلز ہیں، انرجی پرسونیفائیڈ ہے تو انسان ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ سب آپس میں انٹرمنگل ہیں۔ ڈیفینیٹلی، مطلب انسان کا جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں، تھوڑی سی شاید تمہید زیادہ ہو جائے گی لیکن ضروری ہے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے امر۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ہم نے اس دنیا کو، اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور ایک طرف کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ ود ان نو ٹائم وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے 6 دن۔ تو ایک چیز اور کہ اگر سورج، چاند، ستارے موجود ہی نہیں تھے، یہ نظام موجود ہی نہیں تھا، تو ان دنوں کا تعین کیسے ہوا؟ وہ دن کون اور رات، اور کیا کس طرح وہ سے کون سا تعین تھا؟ 6 دن اور 7 راتیں شاید، جیسے بھی کہا جاتا ہے، وہ اللہ نے جیسے بنایا، بالکل جیسے اس نے بنایا، وہ جو تخلیق کا نظام ہے وہ بھی، اور ایک کن کا، امر کا نظام، دونوں پیرلل چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ جب ہم تخلیق کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں امر سمجھ نہیں آتا، امر کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو تخلیق سمجھ نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے اللہ چاہے تو جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ جب اللہ کن کہہ کے یہ پوری کائنات بنا سکتا ہے تو پھر بچے کی تخلیق کا جو طریقہ ہے وہ قرآن پاک میں بز کا، اللہ کا، اور وہ سارا کیسے پورا 7 سٹیجز پر، جیسے وہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی تخلیق یہ ہے کہ جس ٹائم میں جس نے بننا ہے اس نے اتنے ٹائم میں بننا ہے، وہ ٹائم لینا۔ ٹھیک ہے، امر یہ ہے
کہ حضرت بلال جو ہے گٹھلیاں لگائیں گے تو فوراً درخت لگ جائے گا. اب اس کو سمجھیے جہاں پہ میں لانا چاہ رہا ہوں, یہ انرجی آپس میں انٹرمنگل کرتی ہے. کسی وقت پازیٹیو انرجی پورے مہینے میں ایک سائیکل میں, قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے, اور ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے. اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہے. جو ہے وہ الرمضان, جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, شعبان الشہری و رمضان و شہر اللہ, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس کا مطلب ہے مہینے کی سگنیفیکینس اللہ کی ذات کے ساتھ بھی. بالکل صحیح. مہینے کی سگنیفیکینس اسلام میں بھی ہے, اسلام سے باہر بھی ہے, پوری یونیورس میں. مہینے کو سمجھیے. اب اس مہینے میں بہت ساری چیزیں قید ہیں. اس پورے مہینے میں انرجیز کا ایک سائیکل جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے, اور یہ 12 سائیکل مل کے ایک سال مکمل کرتے ہیں. ہر مہینے میں انرجی کا ایک سائیکل ہوتا ہے. ہر مہینے میں انرجی کا ایک ڈیفرنٹ سائیکل مکمل ہوتا ہے. سائیکل تو چل ہی رہا ہوتا ہے نا, لیکن وہ ایک سائیکل جو ہے وہ پورا کمپلیٹ ہوتا ہے, اور یہ 12 سائیکل آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک سال کمپلیٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اب اسی کو مد نظر رکھیے کہ جب یہ ایک مہینے کا سائیکل چل رہا ہوتا ہے تو انرجی کسی ایک وقت میں چند گھنٹوں کے لیے, یہ دورانیہ 2-2.5 گھنٹے سے لے کے زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے کے درمیان ویری کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مہینے اتنا ہو, اور یہ بھی ویری کرتا ہے کہ وہ کس دن ہو, کس وقت, کس وقت. یہ مطلب ہم انرجی کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کو ٹیلی کر لیتے ہیں کہ کس طرف چل جاتا ہے. اب ایک وقت میں وہ انرجی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, بہت زیادہ اٹموسٹ لیول کے اوپر ہوتی ہے. اللہ, یعنی وہ سمجھیں کہ وہ ایسا ایک کشن ہے. یعنی آپ نے اسلام آباد جانا ہے, آپ کے پاس ایک گاڑی ہے جس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ جو ہے وہ 140 کلومیٹر ہے. آپ کو ایک ایسی کار یا ایک بلٹ ٹرین مل جاتی ہے جو 700 کلومیٹر یا 1700 کلومیٹر کی سپیڈ سے جاتی ہے, تو آپ جلدی چلے جائیں گے. اللہ. یا آپ کو کوئی ہیلی کاپٹر مل جاتا ہے تو آپ جلدی چلے جائیں گے. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح. اسی طرح میڈیمز ہے نا, تو when you are connected to the medium of God, تو امپیکٹ کیا ہوگا, امپیکٹ اس کا کیا ہوگا. اب اس کو سمجھیے, یہ جو انرجی پیٹرنز ہیں, یہ جب آپ ان کی لپیٹ میں آتے ہیں, پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی دعا کی قبولیت کی ساتھ اس کو کیوں کہا جاتا ہے. تو دعا تو ہر لمحے ہے, اللہ تو آپ کے خیال کے اندر ہلکی سی جنبش جو آپ کو محسوس نہیں ہوتی, اللہ کو ہو جاتی. اللہ بالکل ایسے. خیال آپ کا, زندگی آپ کی, آپ کو اپنے خیال کا وہ احساس نہیں ہوتا, اللہ کو ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. اللہ تو آپ کے اندر ہے. فنفخت فیہ روحی کا راز ہے احسن تقویم میں. اللہ, احسن تقویم میں ایک ہی راز ہے, فنفخت فیہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب اس جو ہے احسن تقویم کے راز میں اللہ نے جب انسان کو یہ فیصلہ کیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم نے اس کو زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا, اور پھر اس کے مقابلے میں ایک شیطانی طاقت بھی بھیج دی. یعنی شیطان نے جو ہے وہ جب شیطان کو مردود کیا تو اس کی لڑائی کس سے, آدم کی اولاد سے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے لڑائی ہوئی نا, تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یا اللہ, آدم کو سجدہ کرنے سے تو نے مجھے نکالا ہے نا, تو اب میں آدم کی اولاد سے خود کو سجدہ کرواؤں گا. لڑائی یہ ہے, میں ان کو جہاں پہ یہ احسن تقویم ہے یہاں کو رسوائی کے اس مقام تک آؤں گا کہ یہ مجھے سجدہ کریں گے. اسفل السافلین میں بھی اصل میں وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اب اللہ نے اس کو کچھ کشن تو دینا تھا نا, کہ چلو اس مارجن میں گناہوں سے آلودہ ہیں, گناہ گار ہیں, دکھی ہیں, پریشان ہیں, کوئی نہ کوئی ان کو ایک کشن دے دیتے ہیں. تو دس از دا کشن. دعا ہر وقت ہو سکتی ہے, لیکن اس ساتھ میں آپ کو ایک موقع ایسا مل جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو فلیئر اپ کر سکتے ہیں, پر لگ جاتے ہیں. ٹھیک, وہ پھر آپ کی دعا فوراً ہو جاتی. اب دس از ناٹ دا کو انسیڈنس کہ جب بھی اس انرجی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, یہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ بالکل ایکوریٹ میچ کر. اللہ اکبر. یہ ہوا ہی نہیں کبھی کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں کے علاوہ اس کی انرجی کسی اور پیٹرن پہ ہو. جب ہم نے قرآن پاک کی انرجیز کے پیٹرن کو پڑھا ہوتا ہے, ہم اس انرجی کے پیٹرن کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک جو ہے نا ایسے میچ کرتی ہے, کرتی ضرور ہے. اللہ اکبر. اب اس میں سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ صورت کے ساتھ میچ کرتی ہے, اچھا اس صورت کی انرجیز کیا کہتی ہیں, یہ اس کام کے لیے بیسٹ ہے, یہ اس چیز کے لیے بیسٹ. پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا اس کو پھر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, کون سی ساتھ, کون سا دن, کون سا منٹ. اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ سیٹ پیٹرن ہے,
اتنی مرتبہ یہ، اتنی مرتبہ یہ، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیں تو آپ اس انرجی کو بہتر یوٹیلائز کر سکیں. اللہ کرنا آپ نے یہ ڈاکٹر کا کام دوائی بتانا ہے. ڈاکٹر یہ نہیں کرتا کہ جی آپ گھر جا کے سو جائیں میں دوائی کھا لوں گا، وہ خود ہی کرنی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے. آپ کا نصیبہ راستہ دکھایا جا سکتا ہے. میں ایک درویش کے پاس زندگی گزاری، میں نے شاید ذکر کیا تھا، قلندر پاک سید صفدر علی بخاری کاکیوں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ. وہ جب جذب کی حالت تھی نا، وہ بازار حسن میں بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی کچھ جملے ایسے بول جاتے تھے. تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ سید یہ جو فقیر ہوتا ہے نا، یہ اسٹریٹ لائٹ کی طرح ہوتا ہے. یہ آتی جاتی گاڑیوں کو روشنی تو دیتا ہے، گاڑیوں کے ساتھ دوڑ نہیں لگاتا، توڑ نہیں پہنچاتا اس کو. بالکل صحیح. یہ آتی جاتی گاڑیوں کو روشنی تو دیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ دوڑ نہیں لگاتا. تو اس لیے ہمارا کام، میں تو عام سا آدمی ہوں، گناہگار ترین آدمی ہوں، میرے جیسا تو شاید گناہگار بھی کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، اللہ بس اپنی پناہ میں رکھے. لیکن میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں. واہ واہ. میرا کام صرف بتانا ہے، منانا بالکل نہیں. ہاں. اب آ جاتے ہیں جولائی 2025 میں یہ انرجی کی سات کس وقت بنتی ہے. اچھا، میں جب اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں تو میں +50 GMT کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں. PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق انرجی گلوبلی ایک وقت میں بیہیو کرتی ہے. لیکن آپ کو کس وقت، آپ کس خطے میں کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، اس کے حساب سے اپنا ٹائم خود کیلکولیٹ کرنا ہوگا. اچھا اوکے. لیکن یہ پورے گلوب میں، پوری دنیا میں اس وقت یہ ہوگی، کہیں دن ہے، کہیں شام ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں رات ہے، جو بھی ہے. یہ نہیں ہوتا نا سر، یہ دیکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا کہیں ایک جگہ آج ہم نے عید کر لی ہے تو فرشتے وہاں سے ثواب اکٹھا کر کے اب رجسٹرڈ جیب میں ڈال کے تو دوسری جگہ کسی اور جگہ کی عید کو کیلکولیٹ کرنے چلے گئے. انرجی ایک طرح بیہیو کرتی ہے. عید کا چاند سے تعلق ہے، اس انرجی کا تعلق ہورائزن سے، مکمل کمپریہنس. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے سر. اس میں ہم سیگریگیشن میں پھنس جائیں گے نا، یعنی جن چیزوں کا تعلق لیونر سے ہے ان کو ہم براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، اور جن چیزوں کا تعلق جو ہے وہ براڈر اسپیکٹرم میں، ان کو ہم صرف چاند اور اس میں سورج میں جمع کر دیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اللہ جو خود اس کو کہتا ہے کہ ہم نے اتنا کمپلیکس نظام بنا دیا ہے، جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ سورج کی مجال نہیں ہے چاند کو جا پکڑے، چاند کی مجال نہیں ہے سورج کو جا پکڑے. یہ اللہ کا بنایا ہوا پیچیدہ نظام. تو یہ جو کمپلیکس سسٹم ہے، اس کمپلیکس سسٹم کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس کو اپنے ساتھ موڑنا نہیں پڑتا. اب آ جاتے ہیں PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم +50 GMT میں اس انرجی کا ٹائم کیا بن رہا ہے. تو آج کی رات بنتی ہے 27 جولائی. اللہ اکبر. یہ جو آ رہی ہے رات، مطلب یہ جو آ رہی ہے تو بنتی ہے 27 جولائی کی رات. 27 جولائی جو ہے وہ رات 12:19، یعنی 26 جولائی ختم ہوگی 12:00، یعنی یہ بنے گا 0019 19. ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاں 27 ارلیسٹ مارننگ. ہاں 0019 آورز پہ یہ ٹائم شروع ہوگا PST کے پاکستان ٹائم +500 GMT. باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں جی. بالکل. اور اس میں جو یہ ٹائم بنے گا، یہ جو ہے وہ بنے گا، چلے گا پھر 6:12. ارے آلموسٹ 6 hours. یہ آلموسٹ 5 گھنٹے اور 57 منٹ. 5 گھنٹے 57 منٹ کا یہ ٹائم بنتا ہے. اس بار یہ انرجی کا ٹائم بہت زیادہ ہے. اللہ، یعنی موقع بہت بڑا ہے. اور اس میں اگر آپ اس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کسی ایک سورت قرآن پاک کے ساتھ میچ کرتی ہے. قرآن پاک میں سارا قرآن ہی جو ہے وہ رحمت ہے، شفا ہے، کرم ہے، لیکن قرآن پاک میں خاص وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں وہ بہت پاورفل ہے. تو اس بار یہ جو انرجی میچ کری ہے وہ سورہ صاد سے میچ کری. سورہ صاد جو ہے نا وہ اس سے یہ میچ کری ہے، اور سورہ صاد حروف مقطعات ہے. اس کی پاور، اس کی انرجی ویسے ہی بڑی الٹیمیٹ ہے. یعنی جب میں 7 کو کیلکولیٹ کرتا ہوں، 12 مہینے کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہوں ہر مہینے، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار یہ جو انرجی ہے نا یہ بڑی اٹموسٹ ہے، اس سے جیسی انرجی اب شاید پورے سال میں نہ آئے. اللہ اکبر. لیکن اللہ ہے، بدل دیتا کسی وقت. یعنی ایک وقت میں مجھے یاد ہے کہ میں پچھلی بار محرم کی انرجی کیلکولیٹ کر رہا تھا
اس میں جو 7 بن رہی تھی تو اتنی اٹموسٹ تھی، تو میرا خیال تھا کہ شاید اس جیسی انرجی اگلے سال میں نہیں آئے گی، اگلے سال میں کہیں آئے گی، لیکن یہ 2 مہینے کے بعد پھر وہی انرجی، تو یہ جو انرجی ہے اس کو یہ بڑی الٹموسٹ لیول کی پڑھنی کس طرح سے، میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں جی. اس میں اب ایک خاص کیلکولیشن کے تحت ہم چیزوں کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ اس کا اللہ نہیں ہے کسی بھی وجہ سے؟ ویسے تو مطلب پڑھنا تو ہر ایک کو آنا چاہیے، قرآن پاک تو ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو آنی چاہیے. چلو کسی کو قرآن پاک میں چند صورتیں آتی ہیں جیسے کسی کا علم حاصل کرنا فرض ہے تو وہ اسی طرح سے جس طرح نماز فرض ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے علم حاصل کرنا. پڑھنے نہیں آتا اقرا لے 10 شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے اقرا پڑھ. اب یہ جو نا اگر نہیں آتا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ چلیں کچھ نہیں کر سکتے نا تو درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں یا سن لیں، سننے سے اس کا انرجی کا دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق آپ کے ہورائزن سے ہے. ہورائزن کا تعلق جس وقت میں نے آپ کے ساتھ شاید انرجیز کے اوپر سننے کے اوپر جو ہے نا وائس ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی پہ بتایا تھا، تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہورائزن میں اس کا امپیکٹ سننے کا، بالکل صحیح. اور ایک امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اندر سے ریسیٹیشن کا، جس میں آپ کے ووکل کورڈز، آپ کے سینسز، آپ کی پوری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہے. اپنا انپٹ دینا ہے. اللہ اکبر. اوکے. ہر چیز کے ایزی راستے ہوتے ہیں لیکن کچھ راستے اللہ نے متعین کیے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں پڑھنا ہے، اس میں سننا نہیں. اب اس میں طریقہ ایک جو ہے وہ ہے، سب سے پہلے جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے ہیں، کوئی نہ کچھ گریٹیٹیوڈ تو تھوڑا بہت پیش کرتے ہیں نا. تو وہ جو گریٹیٹیوڈ ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر جانا ہے تو اللہ کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے. اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہمیں کلمے کی توفیق دے دی، اللہ نے ہمیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی توفیق دے دی، ہمیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں میں سے کر دیا. اس کا کوئی شکریہ بنتا ہے؟ گریٹیٹیوڈ تو بنتا ہے. جب آپ اپنے کام سے کسی کے پاس جاتے ہیں تو کوئی فلاور ہی لے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو لے کے جاتے ہیں نا. اب آپ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ کو کچھ تو دیں گے. تو 2 نفل شکرانے کے کم سے کم اللہ اس کی مالک کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور اسے کہیں کہ تو نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے میں کر دیا، تو نے رسالت مآب کی توفیق دے دی، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں اتنی توفیق دی، ہمارے سینسز نے کام کر کے ہمیں کہا کہ تیری بارگاہ میں آنا چاہیے، تو پھر ہم جو ہیں وہ تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تو کم از کم ہمارے اوپر مہربانی فرما. اللہ اکبر. 2 نفل شکرانے کے پڑھیں. اس کے بعد سب سے بڑی ذات، کائنات کی سب سے پرائم ذات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کو نے کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی، سرکار کی آل کی بارگاہ میں کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی، یا جتنا آسانی سے پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھا جائے وہ پڑھیں. اب اس کے بعد یعنی پہلے آپ نے نفل ادا کر لیا، درود پاک کی تسبیح پڑھ لی، پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ پھر آپ نے سورہ صاد کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی. اللہ اکبر. سورہ صاد کی تلاوت کر لی، پھر اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اب اس کے بعد ایک اور سیٹ پیٹرن ہے. اب ہم اس کو انرجی کی ایگزیکیوشن کو چیک کرتے ہیں کہ یہ انرجی کیسے بیہیو کر رہی ہے. اب یہ بیہیویئر اللہ نے طے کرنا ہے، ہم نے نہیں طے کرنا، ہم نے اس بیہیویئر کے مطابق چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا. پھر جب آپ نے تسبیح درود پاک کی ختم کر لی، پھر سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، اللہ، پھر سورہ لیل 9 مرتبہ، اللہ، اور پھر 1 مرتبہ سورہ الحشر. یہ الحشر کی جو انرجی ہے یہ اس ساتھ کی ایگزیکیوشن کی انرجی ہے. اللہ. سورہ الحشر کے بعد پھر دوبارہ سورہ لیل 9 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، اور اس کے بعد دوبارہ تسبیح کم از کم 1 مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک. اللہ. اور جب آپ نے یہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، اللہ اکبر، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. اب دعا خود غرضی نہیں ہے بھئی، اپنے بچوں کے لیے تو سارے دعا کرتے ہیں، بالکل اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جن سے محبت ہے ان کے لیے تو دل سے ویسے ہی دعا نکل جاتی ہے.
دعا کا طریقہ ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مشکل، لیکن اگر وہ کر لیں تو پھر سرکار نے کہا تھا اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر تم اپنے دشمن کے لیے تو چلیں، دشمن کے لیے مشکل ہوتی ہے نہ صحیح، کم از کم اس کے لیے دعا کر لیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے۔ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ان کے لیے تو آپ نے دعا کرنی ہے، ان کے لیے بھی کر لیں جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ جن سے آپ کو محبت ہے یا جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے تو آپ نے دعا کرنی ہے، ان کے لیے بھی کر لیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے یا جن سے آپ کو محبت نہیں ہے۔ راہ چلتے کسی کے لیے دعا کر دیں، چلیں اس کے لیے دعا کر لیں جو دنیا سے چلا گیا اور اس کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، کر دیں۔ کوئی ایسی چیز بے غرض، کوئی ایسی بے غرض چیز اپنی دعا میں ایڈ کر لیں، آپ کی غرض پوری ہو جائے گی۔ بس یہ اتنا سا کام ہے، یہ کر لیں۔ اس ساتھ کے اوپر میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ یہ اس میں میری ذات کا ذاتی مفاد بھی ہے۔ کوئی ایک شخص بھی اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا تو کل کو قیامت والے دن میں نے بھی تو اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو میں مالک کو جا کے کہوں گا کہ مالک میں نے کوشش کی تھی کہ تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، تو یہ بندہ جو ہے یہ کوئی ایک رینڈم حشر کے میدان میں کوئی ایسا ہوگا کہ مالک میں نے ان کو بتایا تھا کہ تیرے قریب ہو گئے ہیں، چل ان پہ تو نے مہربانی کی ہے، میں گناہ گار آدمی ہوں، میرے پہ بھی کر دے۔ میں جا کے اللہ کو یہ تو کہہ سکوں گا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکوں گا نا کہ یا رسول اللہ میں نے کوشش کی تھی کہ لوگوں کو آپ کے مقام کا احساس دلوانے کی، میں گناہ گار آدمی ہوں، کائنات کا سب سے گناہ گار آدمی ہوں، مالک مہربانی کر دے۔ بس یہ میرا ذاتی مفاد ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کام بھی کرتا ہوں اور اس میں کچھ بھی نہیں۔